ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر ایک سٹرانگ سٹانس لے لیا ہے۔ ایرانی صدر کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات بالکل ختم ہو جائیں اور مکمل پابندیاں بھی لگا دی جائیں پھر بھی ایران زندہ رہ لے گا۔ بخاری صاحب، ایک طرف تو ایران اپنے جوہری پروگرام جاری رکھنے پر ثابت قدم ہے، دوسری طرف صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 2 دن میں کوئی خوشخبری دیں گے۔ تو بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، جو ٹرمپ ہے وہ ایک مشن لے کے آیا ہے۔ اس کا خیال یہ ہے کہ وہ جنگیں ختم کرانے کے لیے آئے ہیں، جنگیں شروع کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور غالباً ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ یہ ہے کہ میں ایسے اقدامات کچھ کر لوں کہ مجھے بھی نوبل پیس پرائز جو ہے اس کا مستحق قرار دیا جائے۔ وہ اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت ایران نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو برقرار رکھا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر اور اپنے میزائل پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات انہوں نے واشگاف الفاظ میں امریکہ کو بتا بھی دی ہوئی ہے۔ جو ڈرون 5 ہو چکے ہیں اس میں یہ پوزیشن اگر برقرار نہ ہوتی ایران کی تو شاید اتنی دیر نہیں لگتی۔ ان کا جو آپٹیمزم ہے اس کی بھی وجوہات ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ گارنٹی فراہم کر دی جائے کہ ایران اس کے اوپر کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ ایران کے جو موسوی صاحب ہیں، جو جنرل موسوی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ تو چھوڑ دیا آپ کو، وہ قرض بھی ہم نے چکانا ہے۔ تو جو لفاظی ہے لیڈرشپ کی وہ بتا رہی ہے کہ ایران از ڈٹرمنٹ۔ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں ابھی، لیکن ایران اور ایران کی سپورٹڈ وہ آرگنائزیشن جس میں حزب اللہ ہے، جس میں حماس ہے، جس میں حوثیز ہیں یمن کے، وہ اب تک، اور جس میں 1-2 تنظیمیں جو ہیں وہ شام میں جو تھی، وہ ریزسٹنس کا سمبل رہے ہیں۔ ایران ان کو کھلم کھلا سپورٹ کرتا ہے، کچھ چھپ کے نہیں کرتا ہے۔ تو ایران اپنے موقف میں بھی سالڈ ہے، اور یقینی طور پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کریں۔ لیکن پہلے تو ان کی طرف سے تھوڑی سی سپیس دی گئی تھی، لیکن اب بالکل ایک سٹرانگ اور ایک سٹانس لے لیا گیا ہے۔ دیکھیے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ آپ کو کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا یہ آبجیکٹو کہ اسرائیل کی سلامتی کو انشور کیا جائے، تو پھر آپ کو اپنے موقف میں سختی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب اس قسم کے مذاکرات ہوتے ہیں جہاں گیو اینڈ ٹیک الٹیمیٹلی کوئی سلوشن مہیا کرتا ہے، لیکن اگر ایک پارٹی اپنا موقف جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ جائے تو دوسرے کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹ جائے۔ اس وقت کنفرنٹل پوزیشنز پر ہے دونوں۔ کیا راستہ نکالیں گے ٹرمپ، یہ ابھی گیس نہیں کیا جا سکتا۔ We will have to wait for 2 days that he said کہ 2 دن میں کوئی اچھی خبر دیں گے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر ہے تو یقینی طور پہ کوئی بھی معاہدہ ایسا ہوگا جسے ایران تسلیم کرے گا۔ ویسٹ کی اور امریکہ کی اندھی حمایت اور اندھی سپورٹ تو آلریڈی اسرائیل کو ہے، اور اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ لیکن صاحب، ٹرمپ کا بیہیویئر کافی انپریڈکٹیبل سا ہے۔ کبھی وہ زیلنسکی کو بلا کر ذلیل کرتے ہیں، کبھی ساؤتھ افریقہ کے جو ہے پریزیڈنٹ ان کو بلا کر وائٹ ہاؤس میں ذلیل کرتے ہیں۔ تو ان کا دیکھیے، وہ سارے ایشوز جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایران کی اور غزہ کی، ان کے اوپر بھی کسی دن اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ میرا اور آپ کے سامنے ہے منظرنامہ پورا۔ غزہ سسک رہا ہے۔ 2-3-4 باتیں آج میں تلخ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، اور وہ میرے خیال سے اب کر دینی چاہیے۔ ایک تو بہزاد لکھنوی صاحب نے بہت عرصہ پہلے لکھا تھا، اس دور میں اے دوست زبوں حالی یہ مسلم، دیکھی نہیں جاتی ہے مگر دیکھ رہا ہوں، ہلتے نہیں فریاد سے کیوں عرش کے پائے، مظلوم کی آہوں کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو بے حسی ہے، یہ جو خواب غفلت ہے، اس سے بیدار ہونے کی تو بہت پہلے ضرورت تھی۔ ابھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے، وہ لطیفہ نہیں ہے، اس کے اندر اتنے خوفناک اشارے موجود ہیں جو میں جرت کر رہا ہوں اس کو ٹی وی پہ یعنی بیان کرنے کی، کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کسی ایک سیانے نے پوچھا کہ آپ میں سے سب سے بڑا بے غیرت کون ہے؟ تو پہلے نے کہا کہ میں ہوں۔ اس نے کہا ثابت کریں، تو سامنے ایک بڑھیا جا رہی تھی لاٹھی لیے ہوئے، بڑی عمر رسیدہ، وہ گیا اور جا کے اس نے ٹھوکر مار کے اس کی لاٹھی پھینکی اور اس کو دھکا دے کے گرا دیا، اور واپس آ کے کہا اس نے کہ دیکھیں مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی ہے؟ دوسرے نے کہا نہیں، میں ثابت کروں گا میں اس سے بڑا بے غیرت ہوں۔
لہٰذا وہ گیا, اس نے جا کے اس بڑھیا کو خون سے اور ٹھڈے مارے, لاتوں سے اس کو لہو لہان کر دیا. واپس آ رہا, اس نے کہا دیکھیے میرے سے بڑا بغیرت ہے کوئی؟ تو جو تیسرا بیٹھا تھا اس نے کہا ہاں میں ہوں. ان کا وہ کیسے؟ اس نے کہا جس کو آپ نے مارا وہ میری ماں ہے. اب پہلے والا بغیرت اسرائیل ہے, دوسرا بغیرت امریکہ ہے, اور تیسرا بغیرت کون ہے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, سب سمجھتے ہیں کون ہے. جو آنکھیں بند کر کے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے بغیرت ہیں. اینی اس سے آگے میں جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن ایک بات اور جو بہت ضروری ہے کہنا وہ یہ کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فلسطین کے لوگ مر نہیں رہے, وہ تو شہید ہو رہے ہیں. مرے ہوئے تو وہ ہیں یا ہم ہیں جو یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو غزہ کی صورتحال تو بہت تکلیف دہ اور بہت ہی خوفناک ہے. اس کے اوپر تو جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. اب ڈھکوسلوں کی بڑی بہتات ہے. ایک کوئی 17 سے لے کے 20 جون کو ایک 20 ممالک کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جس کی مشترکہ صدارت کریں گے فرانس اور سعودی عربیہ. اس میں پاکستان کا جو مندوب ہے وہاں پر عاصم افتخار, ان کا موقف بہت ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو OIC نے تعمیر 9 غزہ کی کا پلان بنایا تھا اس کو ایکسیپٹ کروائیں, اس کو امپلیمنٹ کروائیں. جبکہ ٹرمپ صاحب کے جو ارلیئر پلان تھے وہ تو آپ کو معلوم ہے نا, وہ اس کو سیر کا. اس ساری کانفرنس کا کیا فائدہ؟ دیکھیے میں نے کہا کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اب جب قبرستان بنا دیا اپنے پورے غزہ کو, اب جب وہاں پر لوگ صرف چند کونوں قدروں میں پناہیں لیے ہوئے ہیں, آپ نے ہسپتال نہیں چھوڑے, آپ نے سکول نہیں چھوڑے, آپ نے مسجدیں نہیں چھوڑی, آپ نے تباہی اور بربادی کا وہ نئی تاریخ لکھی ہے کہ یہ انسانیت جو ہے اس کے اوپر باقی آنے والے تمام وقتوں تک شرمسار رہے گی. اور یہ ویسٹ کے جو مامے ہیں, یہ جو بہت بڑے جو چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے, انہوں نے یہ تماشا آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھا. نہ صرف تماشا دیکھا بلکہ وہ تمام پابندیاں اٹھا کے اسرائیل کو اتنا مسلح کیا. اس ٹرمپ صاحب نے جو بہت بڑے دائی ہیں اس وقت امن کے, انہوں نے 2000 پاؤنڈ وزنی بمز کے اوپر جو پابندی لگائی تھی جو بائیڈن نے, انہوں نے وہ پابندی اٹھا کے اسپیشل پلینز کے ذریعے وہ بم بھیجے ہیں, جس نے آخری کیل ٹھوکی ہے غزہ کی بربادی میں. بخار صاحب افسوسناک بات یہ ہے کہ 2.2 بلین مسلمان ہیں پورے دنیا میں, اور ہم سب مل کر ایک چھوٹے سے اسرائیل کو روک نہیں سکے. کیا کہلواؤ گی مجھ سے, اور اس سے زیادہ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے. جی یہ ابھی جو کچھ میں نے بیان کیا یہ وہی تو ماتم ہے, یہ وہی تو نوحہ پڑھا ہے میں نے. یہ 2 بلین کو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بالکل. یہ ٹرمپ آتے ہیں تو کیا کیا نہیں دیا انہوں نے, وہ دینے کے لیے ہے, فلسطین کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. لیکن وہ میں نے کہا آپ سے کہ مظلوم کی آہیں جو ہیں وہ زیادہ دیر قدرت بھی برداشت نہیں کرتی ہے, کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا انشاءاللہ تعالی ضرور. آگے تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں جی کہ ایک مالٹا ایک ایسا ملک ہے جس نے تسلیم کر لیا ہے. اسپین نے مطالبہ کیا ہے کہ جی عالمی برادری کو چاہیے کہ غزہ میں جہریت کو روکنے کے لیے اسرائیل پر پابندیاں لگائے. لیکن وہی بات ہے جس کا ماتم ہم نے ابھی کیا, اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. اب یہ مطالبے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بخاری صاحب, عالمی طاقتوں کی جانب سے ایک دم سے رویے میں جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ ہمیشہ ہوا. اگر میں آپ کو مثال دوں عراق کی, کیا وہاں کم تباہی کی امریکہ نے؟ کہاں تھی یونائٹڈ نیشنز, کہاں تھی سیکورٹی کونسل؟ افغانستان 20 سال تک نیٹو کی فورسز وہاں کیا کرتی رہی ہیں؟ کہاں تھی یونائٹڈ نیشن, کہاں تھا سیکورٹی کونسل؟ یہ ایک روایت ہے کہ مسلمانوں کو برباد کر اس وقت تک ہونے دیں جب تک اس کی آخری سانسیں نہ شروع ہو جائیں. تو مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ تو برقرار ہے. اس میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی میں اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن کرنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن کوئی بھی ویسٹرن کنٹری, چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ امریکہ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ وہ قوت بنے. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ جی ہم نے کہاں استعمال کیا اس کو, کہاں ہمارے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہونا ثابت ہوا؟ جی لیکن اس کے باوجود پوری کی پوری دنیا پاکستان کے اس نیوکلیر پروگرام کی مخالف ہے, اس لیے کہ اسرائیل کے ہر بچے کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن نمبر 1 کوئی اور نہیں ہے بٹ پاکستان. اس کے بارے میں بن گورین جو ان کا پہلا پرائم منسٹر تھا, اس نے آج سے کتنے برس پہلے, کئی دہائیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ بی اسکیئرڈ اینڈ افریڈ آف پاکستان. جی
اس لیے پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ جو ہے یہ ہندوستان کو جس طرح سے اسٹرینتھن کیا جاتا ہے، جدید اسلحے دے کے ہماری ایسی تیسی کرانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے، وہ تو یہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے سے بڑے دشمن کو نبٹنا جانتی ہے۔ 3 جنگوں میں کیا کر لیا ہندوستان نے؟ بالکل بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ غزہ سسکتا رہا ہے اور ساری عالمی دنیا سمیت مسلم ممالک کے بیٹھے تماشا دیکھتی رہی ہے۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے ریلیٹڈ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔